السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، پچھلی ایک ویڈیو میں نے آپ کو صابن کے بارے میں جو بتایا تھا کہ صابن کا اصل جو کاروبار ہے وہ کیسا ہے، اس میں حقیقت کیا ہے، اور جو ہم دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ اس کی اور اس میں جو اصل میں ہے اس میں کتنا فرق ہے۔ تو دوستو، میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ میں ایک بندے کے پاس گیا، اس سے میں نے بات کی کہ میں جو یہ بزنس کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو اس نے مجھے اس کے بارے میں بتایا کہ بھائی ایسا کریں، آپ پہلے کوئی مشینری نہ خریدیں، آپ سب سے پہلے ایسا کریں کہ اپنا ایک برانڈ بنائیں، ٹریڈ مارک رجسٹرڈ کروائیں، اپنی ڈائی بنوائیں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنے نام سے ایک جو سوپ ہے اس کو تیار کروائیں، کوئی 25-30 جو کارٹن ہے، تو مارکیٹ میں لے کے جائیں، تو جا کے اس کو سیل کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ یہ کام کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس کی بات سن کر کہ اگر کچھ بندے ہیں وہ کہتے یہی ہیں کہ آپ مشینری لیں اور اپنا کام سٹارٹ کریں، جبکہ یہ نئے سرے سے جو بندہ نیا ہے اس کام میں آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ بڑی مشکل ہوتی ہے کہ آیا کہ وہ مارکیٹنگ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ تو اس نے مجھے کہا، لیکن جو اس نے بولا اس کے لیے مجھے بھی انہوں نے ایسٹیمیٹ دیا کہ آپ کو 2 لاکھ روپیہ لگے گا، آپ کا ٹریڈ مارک رجسٹر کروائیں، ڈائی بنوائیں، اپنے نام کی ریپر وغیرہ سب کچھ تیار کروائیں، تو اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو میرے لیے یہ بھی مشکل تھا کہ 2 لاکھ روپے سے صرف یہ چیک کرنا کہ کام کر سکتا ہوں کہ نہیں۔ تو میں نے ان سے تو نہیں لیکن کسی اور سے ان کے ہی برانڈ کا سوپ کے کارٹن لیے اور مارکیٹ میں لے کے گیا۔ تو جیسے ہی میں مارکیٹ میں گیا تو مارکیٹ میں میرے دیکھا کہ بہت زیادہ مشکلات ہیں نئے بندے کے لیے۔ تو ایک دکان پہ گیا، میں نے کہا جی یہ ہمارا ایک سوپ ہے، ہم آپ کو اس کو سیل کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، تو آپ یہ ہمارا سوپ رکھیں اور سیل کریں۔ تو اس نے کہا نہیں بھائی، ہم تو پہلی بات تو ہے کہ لوکل سیل ہی نہیں کرتے، ہمارے پاس تو لکس ہے، کیپری ہے، سیف گارڈ ہے، ڈیٹول ہے، پروٹیکس ہے، اس طرح کے وہ پالمولیو، اور دوسرا وہ رائل لیدر، یہ اس کے علاوہ ہم کوئی لوکل برانڈ سیل نہیں کرتے۔ تو میں نے ان کو بڑا موٹیویٹ کیا کہ یہ بہت اچھا ہے، آپ چیک کریں، آپ کا فیڈ بیک، آپ کو کسٹمر کا جو فیڈ بیک ہے آپ کو صحیح آئے گا۔ انہوں نے کہا بھائی ہم نے لینا ہی نہیں ہے تو پھر بحث کی بات کیا ہے۔ اور ایک اور بندے کے پاس گیا، انہوں نے کہا جی ہمارا بھائی آئے گا شام کو، پھر آ جائیے گا، ان سے بات کیجیے گا، ویسے ہم لوکل جو برانڈ کے صابن ہیں وہ ہم نہیں رکھتے۔ اس طرح میں 3-4-5 لوگوں کے پاس گیا، تو میں تو تھوڑا سا ڈسہارڈ ہو گیا کہ کوئی بندہ رکھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو اگر اپنی سیٹ اپ لگایا جائے تو اس کے بعد یہ پرابلم فیس ہو تو آپ کے لیے تو بہت مشکل ہے۔ جو کل پرسوں کا ریٹ بھی نکلا ہے وہ 320 جو کے جی کے نوڈل کا ریٹ تھا وہ 450 450 کے راؤنڈ باؤٹ ہو گیا، تو اس کی کوسٹ اور بڑھ گئی۔ جو آپ 60-65 روپے کا سیل کہتے تھے کہ وہ جو آپ کو پڑے گا وہ تو اس سے بھی زیادہ ہو گیا۔ تو ظاہر گار مارکیٹ میں جا کے ظاہری سی بات ہے کہ وہ 85-75 اس کے راؤنڈ باؤٹ آپ کو سیل کرنا پڑے گا، تو اس کے لیے بھی بہت مشکل ہے۔ تو ایک بندے سے میں نے کال کی، میں نے کہا جی میں یہ بزنس کرنا چاہ رہا ہوں، تو انہوں نے مجھے اپنا واٹس اپ دیا، اور ایک میسج میرے واٹس اپ پہ آیا کہ سنڈے کو آپ آ جائیں، ٹریننگ ہے۔ تو میں نے جب ان کو کال کی جی میں آ رہا ہوں ٹریننگ میں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے مشینری لینی ہے یا ویسے ہی آ رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں جی میں تو ویسے ٹریننگ کے لیے آ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ 10,000 روپے اس کی فیس ہے، وہ آپ کو پے کرنا پڑے گی۔ میں نے بولا ٹریننگ کتنی دیر کی ہے؟ وہ کہتے چاہے آپ 1 دن میں سیکھ لیں چاہے 2 دن میں سیکھ لیں، اگر مشینری لینی ہے تو پھر آپ آ جائیں، ہم آپ کو فری میں ٹریننگ دے دیں گے۔ یعنی کہ کچھ لوگ تو صرف اپنی مشینری بیچنے کے لیے لوگوں کو اس کاروبار کے اندر دھکیل رہے ہیں۔ تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی کا دور ہے، پتہ نہیں کوئی بندہ کتنا پریشان ہو کے کس طریقے سے اپنا کوئی چیز بیچ کے، اپنے ماں باپ سے پیسے لے کے یا کسی دوست رشتہ دار سے پیسے ادھار لے کے اگر کوئی یہ کام سٹارٹ کرتا ہے تو اس کو اس کی جو نیگیٹو پوائنٹ ہے وہ بتائے ہی نہیں جاتے، کہ اصل چیز تو ہے اس کو سیل کرنا۔ کیونکہ کوئی بھی نیا بندہ جب آئے گا وہ 1 لاکھ کا مٹیریل لے گا، اس کو لے کے جائے گا، پہلی بات تو دکاندار رکھیں گے نہیں، اگر رکھیں گے تو ادھار کریڈٹ پہ رکھیں گے، ادھار رکھیں گے۔ اس کے بعد اگر سیل ہوا تو آپ کو پیسے ملیں گے ورنہ نہیں ملیں گے۔
اگر آپ کے پاس پیسے ہی اتنے سے ہیں کہ آپ 1 لاکھ کا مٹیریل لے کے آپ نے دکانوں پہ سب پہ تقسیم کر دیا، تو پیچھے سے آپ کیسے مٹیریل لے کے آئیں گے اور کیسے اپنے کام کو چلائیں گے؟ مینٹین کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے بڑا رسکی کام ہے جو نئے بندے کے لیے۔ جو پرانے بندے ہیں جن کا کوئی تھوڑا سا مارکیٹ، میں خود مارکیٹنگ کرتا ہوں، مارکیٹ کا بندہ ہوں، مجھے انہوں نے گھاس ہی نہیں ڈالی دکانداروں نے، نہیں بھائی ہم نہیں رکھیں گے۔ تو اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے گلی محلے میں، تو وہ تو آپ کا مٹیریل ہے، آپ ادھار دیں گے، وہ لیں گے کتنا، 6 پیس لے لے، 4 پیس لے لے، 8 پیس لے لے، اتنا اتنا لیں گے۔ تو جبکہ آپ تو کم و بیش کوئی 10 کارٹن روزانہ کے سیل کریں گے، تب آپ پروفٹ کی طرف جائیں گے، ورنہ تو آپ کو خرچے ہی پورے ہوں گے۔ بجلی جو ہے پھر سے مہنگی ہو گئی ہے، ظاہری سی بات ہے، جب ہر چیز مہنگی ہوگی تو مشینری بھی مہنگی ہونی ہے۔ جو کام آپ 4-5 لاکھ میں سٹارٹ کرنے والے تھے وہ بھی آپ کو 7-8 لاکھ میں سٹارٹ ہوگا، اوپر سے بجلی کے بل علیحدہ سے ہیں۔ جو اصل بندے کام کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں 5 انچ کا پلاڈر تو یہ تو ہے ہی بیکار، اس میں تو کام ہی نہیں چلتا، فنشنگ ہی نہیں آتی، صفائی نہیں آتی صابن کی۔ تو میں نے یہ بھی چیک کیا، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ حقیقت ہی ہے، کیونکہ جو پروفیشنل بندہ اس بزنس میں آنا چاہتا ہے اس کو تو کم از کم 8 انچ کا 10 انچ کا پلاڈر ہوگا، تو اس میں اس کی فنشنگ زیادہ آئے گی، صفائی زیادہ آئے گی، کوئی اتنا زیادہ مسئلے مسائل نہیں آئیں گے، صابن پھٹے گا نہیں، صابن صاف نکلے گا، کیونکہ اس میں ہیٹر بھی ساتھ میں ہوتا ہے، ہیٹر تو 5 انچ میں ہوتا ہے لیکن اس میں صابن کی صفائی نہیں آتی، صابن پھٹتا ہے۔ تو اگر آپ 8 انچ کی طرف جائیں، 10 انچ کی طرف جائیں، تو آپ کو 3 فیس کا مسئلہ فیس کرنا پڑے گا، آپ کو کمرشل میٹر لگوانا پڑے گا، 3 فیس جو اس کا کنیکشن لے کے آنا پڑے گا، اس کے علاوہ آپ کو 10 ہارس پاور یا 15 ہارس پاور کی موٹر لگوانی پڑے گی۔ تو یہ بھی پھر زیادہ مہنگا کوسٹلی ہو جائے گا سارا کام۔ تو بہت زیادہ میں نے لوگوں سے اس بارے میں پوچھا، لیکن مجھے تو جدھر سے بھی گیا ہوں صرف لوگ اپنی مشینری بیچنے کی بات کرتے ہیں، جو آپ کی کاروبار کا ان کو کوئی خیال نہیں، ان کو صرف اپنی یہ مشینری ہے، 10-20 ہزار 50 ہزار جتنا بھی پروفٹ آئے گا ہم مشینری دیں، بعد میں جا کے بندہ بیٹھ جائے۔ جبکہ اصل جو کام ہے، اگر آپ نے کام کرنا ہے تو سب سے پہلے اس چیز کا ایکسپیرینس لیں، کسی بندے کے پاس جائیں جو پروفیشنل بندہ ہو، جو آپ کو سکھائے، نہ کہ اپنی مشینری کی وہ پبلسٹی کرے، اس کو سیل کرے۔ اس کے پاس جائیں، اس کے بعد اپنا برانڈ بنوائیں، مارکیٹ میں لے کے جائیں۔ اگر تو مارکیٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنا کام کر لیں گے تو پھر اس کام کی طرف آئیں، کیونکہ مارکیٹنگ میں بندہ جب چیز لے کے جاتا ہے تو دکانداروں کے نخرے بہت ہوتے ہیں۔ میں خود مارکیٹنگ کرتا رہا ہوں، تو اگر آپ نے 1000 روپے بھی کسی دکاندار سے لینا ہے، دکاندار کے پاس رش ہے، تو وہ کہتے ہیں بھائی بعد میں آنا، جب رش ختم ہوگا بعد میں جائیں گے، بھائی بعد میں آنا، حالانکہ اس نے دینے ہوتے ہیں، وہ نخرے کرتا ہے، اور تب دے گا جب سارے کسٹمر چلے جائیں گے، تب بھی آپ کو 2-4 باتیں سنائے گا، یہ آپ کی ایسا ہے، وہ ایسا ہے، یہ ہے، وہ ہے، پھر جا کے وہ پیسے دے گا۔ بڑے ذلیل کرتے ہیں یہ۔ ہاں جن کے کام چل جاتے ہیں ان کے لیے تو اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ ان کا ایک چین سی بن جاتی ہے، مال جاتا رہتا ہے، پیسے آتے رہتے ہیں ان کا۔ لیکن یہ سب کرنے میں ٹائم لگتا ہے، کچھ سالوں کی محنت ہوتی ہے، تب جا کے یہ اس طرح کی چین بنتی ہے۔ نئے بندے کے لیے تو بہت مشکل ہے۔ اگر سیل مین بھی رکھیں گے تو سیل مین کا بھی مشکل ہے کہ آپ اتنے کارٹن آپ سیل کریں گے، 10 کارٹن، تو پھر ہی سیل مین کو آپ ان کی تنخواہ بچا پائیں گے۔ اپنی بجلی کے اخراجات، جو آپ نے ایک بندہ رکھا ہوا ہے، آپ خود بھی کام کر رہے ہیں، آپ نے جو جس جگہ پہ سیٹ اپ لگایا اس کا کرایہ بھی دینا ہوگا، سب کچھ کرا کے اس کے بعد جا کے آپ کو پروفٹ بچنی ہے۔ تو اگر آپ 2-3 کارٹن سیل کریں گے تو آپ لاس میں جائیں گے۔ تو میں اپنے دوستوں کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی کیونکہ آج کل بڑا یوٹیوب پہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ یہ 100 کے بزنس کریں، 3-4 لاکھ لگائیں اور منتھلی 2 لاکھ روپے 2.5 لاکھ روپے کمائیں۔ بالکل اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو جو بھی دوست میری بات سے سیٹسفائی ہیں، ان سے یہ میری یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ پہلے اس کام کی طرف آئیں، اس بالکل سمجھیں، مارکیٹنگ جائیں، آپ دیکھیں کہ آپ میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو ہی اس کام میں آئیں، ورنہ اس کام میں نہ آئیں، آپ اپنا پیسہ، اپنے ماں باپ کا پیسہ ضائع کریں گے۔ کیونکہ جو چیز یوٹیوب پہ نظر آتی ہے اس کا حقیقت سے اتنا زیادہ تعلق نہیں ہے، کیونکہ مشینری لینا، چلانا کوئی مشکل کام نہیں۔ آپ مٹیریل بھی لے لیں گے، 1-2 دن آپ سے خراب ہوگا، آپ صحیح کر لیں گے، لیکن بعد میں اگر آپ مارکیٹ میں آپ کا کام نہیں چلے گا تو آپ کو کام بند کرنا پڑے گا۔ میں نے ایک دوست کو بھی، میرے ادھر ہے علاقے کے، انہوں نے 2-3 ماہ چلا کے اس کے بعد بند کر دیا۔
اس کے پاس جو پلاڈر تھا وہ بھی 5 انچ کا تھا، تو انہوں نے کہا کہ 5 انچ پہ صابن تیار ہی نہیں ہوتا، ویسٹ بہت ہو جاتا ہے، بار بار اس کو کرنا پڑتا ہے، اس کے اندر سے نکالنا پڑتا ہے، تو اس میں ویسٹیج بھی ہو جاتی ہے، موٹر بند ہو جاتی ہے، آگے لوڈ زیادہ ہوتا ہے، تو بڑی بڑی مشکلیں آتی ہیں۔ تو میں ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ پہلے اس کام کو سمجھیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں تو ہی اس کام میں آئیں، ادروائز اس کام میں اپنا پیسہ ضائع مت کریں۔ تو انشاءاللہ میں اس سے اگلی ویڈیو میں اس کے بارے میں اور آپ کو مزید ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ ویڈیو بہت لمبی ہوگی اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، تو میں آپ کو اس بزنس کے بارے میں مزید انفارمیشن اگلی ویڈیو میں دوں گا، اور آپ سے ملاقات بھی کروائیں گے جب میں جس جگہ پہ جاؤں گا۔ تو اس کے لیے تو اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔